اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور معزز اساتذہ اکرام، آج کی آن لائن کلاس کا اہتمام اقرا آن لائن فری کلاسز کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر لائیو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے طلباء، آج میں آپ کو تاریخ کا سبق ہندوستان میں انگریزی حکومت کے مخالف تضادات کے بارے میں پڑھانا چاہوں گی۔ پیارے طلباء، آپ کو اس سبق کے بعد ایک کوئز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، اس لیے آخر تک آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ 1761 تا 1799 سن عیسوی کو ہم حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا دور حکومت کہہ سکتے ہیں۔ 18ویں صدی کو سیاسی مسائل سے بھری صدی بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے بنگال اور کرناٹک کا بہت سارا علاقہ حاصل کرنے کے بعد اپنی راہ میں رکاوٹ جو سمجھتے تھے وہ تھے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو۔ یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1707 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کی موت ہی جو ہے طوائف الملکی کا سبب بنی تھی۔ کرناٹک کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ 1704 سن عیسوی میں چک دیو راج وڈیر کی موت سے ریاست میسور میں جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ حیدر علی یہ ایک معمولی فوجی کی حیثیت سے میسور کی خدمات میں شامل ہو کر اپنی دانش مندی سے راہ انہوں نے ہموار کر لی تھی۔ میسور کے راجا کرشن راج وڈیر کو آرام دے کر میسور کا اقتدار انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اس وقت مرٹھے نظام اور آرکاٹ کے نواب اپنے اپنے سیاسی رسوخ کو بحال رکھنے کے لیے یا تو انگریزوں سے یا پھر فرانسیسیوں سے اتحاد کیے ہوئے تھے۔ حیدر علی سے انگریزوں کی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو ہم تاریخ میں اینگلو میسور جنگیں کہتے ہیں۔ تو پیارے طلباء، اب ہم پہلی اینگلو میسور جنگ کے بارے میں پڑھیں گے جو 1767 تا 1769 سن عیسوی تک لڑی گئی تھی۔ حیدر علی کے عروج سے انگریز، مرٹھے اور نظام میں سیاسی جلن تھی، یہ بات آپ کو یاد رکھ لینی ہے۔ حیدر علی ایک معمولی فوجی سے ہوتے ہوئے میسور کے اقتدار پر آئے تھے، جس کی وجہ سے انگریز، مرٹھے اور نظام تینوں جو ہے ان سے جلن رکھتے تھے۔ انگریز حیدر علی کو سیاسی طور پر نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ انگریز، مرٹھے اور نظام تینوں نے مل کر سہ محاذی معاہدہ بنایا، یعنی انگریز، مرٹھے اور نظام تینوں نے مل کر ایک گروپ بنایا۔ کن کے خلاف؟ حیدر علی کے خلاف۔ مگر حیدر علی نے اپنی چالاکی اور سیاسی ترکیبوں سے مرٹھوں اور نظام کو انگریزوں سے علیحدہ کیا۔ 1764 سن عیسوی میں حیدر علی اور نظام نے انگریزوں کے قلعے آرکاٹ پر حملہ کیا اور ترچنا پلی، ترووناملائی، آمبور نامی جگہوں پر جنگ ہوئی۔ حیدر علی نے انگریزوں کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جب حیدر علی کی فوج مدراس میں داخل ہوئی تو انگریزوں کو شکست کا ڈر ہوا اور وہ معاہدے کے لیے آئے۔ اس طرح 1769 سن عیسوی میں مدراس معاہدہ طے پایا اور پہلی اینگلو جنگ اس معاہدے کے تحت ختم ہو گئی۔ پیارے بچوں، اب ہم دوسری اینگلو میسور کے بارے میں جانیں گے۔ یہ لڑی گئی تھی 1780 سن عیسوی تا 1784 سن عیسوی کے درمیان۔ مدراس معاہدے سے جنوبی ہند میں عارضی امن تو قائم ہوا تھا۔ انگریز امن معاہدے کی شرائط کی پاسداری نہیں کرتے تھے، یعنی مدراس معاہدے کے جو شرائط تھے
ان شرائط میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو علاقے انگریزوں کے حیدر علی نے حاصل کیے ہیں وہ حیدر علی کو انگریزوں کو لوٹانا ہوگا، اور جو حیدر علی کے علاقے انگریزوں نے حاصل کیے ہیں وہ علاقے حیدر علی کو انگریز واپس لوٹا دیں گے۔ اور ساتھ میں اگر کوئی تیسرا گروپ یا مراٹھے یا نظام یا کوئی اور حیدر علی پر حملہ کرے گا تو انگریز ساتھ دیں گے، اگر انگریزوں پر حملہ کیا گیا تو حیدر علی ان کی مدد کے لیے جائیں گے۔ یہ معاہدہ مدراس کے شرائط تھے۔ جب مراٹھے حیدر علی اور فرانسیسی نوآبادی پر حملہ آور ہوئے تو انگریزوں نے مدراس کے معاہدے کے تحت حیدر علی کی مدد نہیں کی۔ اسی لیے یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انگریز امن معاہدے کے شرائط کی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی جو دوسری اینگلو میسور جنگ کی وجہ بنی۔ شروع میں حیدر علی نے کانچی پورم پر قبضہ کیا، پھر کورمنڈل ساحل تک اپنی فوجوں کو آگے بڑھایا۔ انگریز آفیسر سر آئر کورٹ نے حیدر علی کا پیچھا کیا۔ حیدر علی نے جنگ کی سمت بدل دی اور انگریزوں کے علاقے کو قبضہ کر کے بے شمار دولت اور ہتھیارات کو اکٹھا کر لیا۔ 1781 میں پورٹو نوا کے مقام پر ہوئی جنگ میں حیدر علی کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ انگریزوں نے سلبائی معاہدہ کر کے حیدر علی کے محاذ سے مراٹھوں اور نظام کو علیحدہ کر لیا۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے انگریز کیا کرتے ہیں، مراٹھے اور نظام سے معاہدہ کر کے حیدر علی کو اکیلا کر دیتے ہیں۔ اس جنگ کے دوران ہی 7 دسمبر 1782 میں کسی بیماری کی وجہ سے حیدر علی کی موت ہو جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان اس جنگ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انگریز ٹیپو کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر بدنور، منگلور پر قبضہ کرتے ہیں۔ کالی کٹ اور ملبار کے راجاؤں کو ٹیپو کے خلاف انگریز بھڑکاتے ہیں۔ ٹیپو منگلور کی طرف بڑھتے ہوئے انگریزوں کو شکست دیتے ہیں۔ مارچ 1784 میں انگریز معاہدے کے لیے آتے ہیں اور اس جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ معاہدہ ہے منگلور معاہدہ۔ تو پیارے بچوں آپ کو یہ یاد رکھ لینا ہے، پہلی اینگلو میسور جنگ مدراس معاہدے کے تحت ختم ہوئی تو دوسری اینگلو میسور جنگ منگلور معاہدے کے تحت ختم ہوئی۔ اس معاہدے میں بھی تقریباً وہی شرائط تھے جو مدراس کے معاہدے میں تھے۔ اب ہم شیر میسور ٹیپو سلطان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف بار بار آواز اٹھانے والے واحد ہندوستانی حکمران تھے۔ وہ انگریزوں کے نیچ اور کمینے پن سے اچھی طرح واقف تھے۔ اپنی 17 سالہ حکمرانی میں مسلسل انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ ٹیپو کا ماننا تھا کہ انگریزوں کو تجارت میں نقصان ہو تو ان کی سیاسی صلاحیت میں بھی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ پیارے بچوں یہ ٹیپو سلطان کی دور اندیشی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ انگریزوں کو جو ہے اگر ہندوستان سے کھدیڑنا ہے تو ان کی تجارت کو نقصان پہنچانا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے بادشاہوں میں اتحاد کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہی وجوہات تھے کہ انگریز ٹیپو کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ تیسری اینگلو میسور جنگ کیوں لڑی گئی تھی؟ ٹرنکور سے متعلقہ مسائل ہی اس جنگ کا اہم سبب تھے۔ پیارے بچوں یہاں یہ سمجھتے چلیے کہ ٹرنکور کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ ٹیپو کا باج گزار بادشاہ تھا۔ باج گزار کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے سالانہ چند رقم بڑے بادشاہ کو چھوٹا بادشاہ دینا ہوتا تھا۔ ٹرنکور کا بادشاہ جو ہے ہمیشہ جو ہے ٹیپو سلطان سے غداری کیا کرتا تھا اور وہ انگریزوں سے مدد طلب کرتا ہے۔
टीपू ने यूरोप में अंग्रेजों के हरीफ फ्रांसीसियों से भी मदद हासिल की। ये भी तीसरी एंग्लो मैसूर जंग का एक सबब माना जाता है। पहला सबब है ट्रंकोर का मसला, दूसरा सबब है फ्रांसीसियों से टीपू सुल्तान की दोस्ती। इसके अलावा तुर्की के सुल्तान से भी टीपू सुल्तान ने माहदे करने की कोशिश की थी। कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम हैदराबाद को टीपू से अलहदा करने में कामयाबी हासिल की। ऐसे में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस क्या करता है, मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है और टीपू को फिर से अकेला कर देता है। ट्रंकोर का राजा अंग्रेजों की मदद से कोच्चि में किला तामीर करवाता है और आयरकोट और कागनूर के किले भी हासिल कर लेता है। हालांकि ये बाजगुजार बादशाह था, मगर ये जो है अंग्रेजों की मदद से कोच्चि का किला हासिल कर लेता है, आयरकोट का, कागनूर का किला जो है हासिल कर लेता है। इस तरह अंग्रेजों ने मंगलूर माहदे को तोड़ा था। अंग्रेज जनरल मेडोसन ने कारवार, कोयम्बतूर, डांडीगल और दीगर इलाकों पर कब्जा कर लिया जो टीपू सुल्तान के जो है इलाके थे। इसके जवाब में टीपू सुल्तान ने 12 महल सूबों के इलाकों पर हमला करते हुए सत्यमंगल को कब्जे में कर लिया। प्यारे बच्चों, सत्यमंगल एक घना जंगल है। त्रिचनापल्ली पर हमला करने की कोशिश की, मगर टीपू कामयाब न हो सके। कॉर्नवालिस ने कोलार और होसकोटे पर कब्जा करके बेंगलुरु की तरफ चढ़ाई की। बेंगलुरु के किले को तबाह कर दिया जो टीपू सुल्तान का किला था। फिर कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों के साथ सावनूर, गजेंद्रगढ़, लक्ष्मीपुर और हुबली पर भी कब्जा कर लिया जो टीपू के इलाके थे। 1752 सन ईस्वी में इत्तेहादी फौज एक एक करके टीपू के कई किले कब्जा कर लिए। इत्तेहादी फौज यहाँ पर हम मराठों, निजाम और अंग्रेजों को कहेंगे। ये तीनों मिलकर एक इत्तेहाद बना लिए थे, एक ग्रुप बना लिए थे। श्रीरंगपट्टन की तरफ 1752 में ये बढ़ना शुरू करे। तीनों मिलकर श्रीरंगपट्टन की तरफ बढ़ने लगे। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग का सिलसिला अभी जारी है और रात के वक्त श्रीरंगपट्टन के किले को तबाह व बर्बाद कर दिया। इससे होशियार होकर टीपू ने पहली मर्तबा अंग्रेजों से माहदा करने का सोच लिया। 1752 सन ईस्वी में टीपू ने माहदा श्रीरंगपट्टन पर दस्तखत किए और जंग का खात्मा हुआ। टीपू को झुकाने के लिए अंग्रेजों ने गैर जरूरी शराइत आयद किए। अब तक जो 2 जंगें हुई थीं उसमें शराइत मामूली होते थे, मगर अब अंग्रेजों को मौका मिला कि टीपू सुल्तान को जो है झुकाया जाए, इसलिए उन्होंने गैर जरूरी शराइत आयद कर दिए। उन शराइत में पहली शर्त ये थी कि टीपू अपनी आधी सल्तनत छोड़ दे। दूसरी शर्त यह थी कि जंग की तलाफी के लिए 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दे। इत्तेफाक से उस वक्त श्रीरंगपट्टन के खजाने में उतनी रकम मौजूद नहीं थी, इसलिए जंग की तलाफी की गारंटी के तौर पर टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटों को बतौर जमानत अंग्रेजों की कैद में रखना पड़ा था। जब तक टीपू सुल्तान ये रकम अदा नहीं करेंगे, उनके 2 बेटे अंग्रेजों की कैद में रहेंगे। अगर टीपू सुल्तान ये देने से खासिर हो जाते हैं तो इन दोनों का कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसी शराइत उन्होंने मनवा ली। चौथी शर्त उन्होंने ये रखी कि टीपू ने जंग के दौरान जो भी कैदी पकड़े हैं उनको छोड़ दिया जाए। अब देखिए बच्चों, तारीख की सबसे अहम जंग चौथी एंग्लो मैसूर जंग जो लड़ी गई थी 1799 सन ईस्वी में। टीपू अपने आप को मजबूत करने लगे। 1798 सन ईस्वी में वेल्जली भारत का गवर्नर बनकर आता है। इसे टीपू का फ्रांसीसियों से दोस्ताना बिल्कुल पसंद ना था। अंग्रेजों ने टीपू को कई गैर जरूरी शराइत मानने के लिए कहे, मगर टीपू ने साफ इनकार कर दिया। तब अंग्रेजों ने जंग का ऐलान किया।
1799 सन ईस्वी को अंग्रेजी फौज श्रीरंगपट्टन के किले को घेर लेती है और टीपू सुल्तान बहादुरी का नमूना पेश करते हुए 4 मई 1799 सन ईस्वी को मैदान जंग में शहादत पाते हैं। टीपू सुल्तान के आखिरी कलिमात थे, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। प्यारे बच्चों, इससे पता चलता है कि जो है आज़ाद रहना ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ हम तारीख में ये भी पढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान के साथ कई लोगों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। उनके खुद के वज़ीर मीर सादिक और उनके खुद के दीवान पूर्णैया ने उनके खिलाफ गद्दारी की और अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसकी वजह से एक अजीम मुजाहिद और एक वतन परस्त बादशाह का खात्मा हो जाता है। टीपू सुल्तान की सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा वडियर खानदान को दिया गया और एक पर निज़ाम और एक पर मराठे, फिर एक हिस्से पर अंग्रेज काबिज हो गए। इस तरह टीपू सुल्तान की सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। प्यारे बच्चों, अब हम धोंडा वाघा के बारे में पढ़ेंगे। इसने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। धोंडा वाघा टीपू की फौज का ही सिपाही था। धोंडा वाघा चन्नगिरी में पैदा हुआ। इसकी हिम्मत को देखकर लोग इसको वाघा यानी बाघ, शेर कहा करते थे। मैसूर की जंगों के दौरान अंग्रेजों की कैद में रहा, फिर बाद में रिहा भी हुआ था। इसे टीपू सुल्तान से बेइंतहा मोहब्बत थी। टीपू के बचे हुए फौजियों को लेकर इसने अपनी एक फौज बना ली। शिमुगा, बिदनूर के किलों पर कब्जा कर लिया और वेल्जली की पुरजोर मुखालिफत इसने शुरू की। कर्नल जेम्स स्टोनसन और कर्नल डालम्बर ने ढोंडिया के शिमुगा, होन्नाली और हरिहर किले पर हमला करके इसे शिकस्त दे देते हैं। इसके इलाके शिकारीपुर पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो धोंडिया निज़ाम की ज़ेर निगरानी के गुत्ती की तरफ बढ़ा। गुत्ती एक मुकाम का नाम है, मगर निज़ाम हैदराबाद ने उसको वहाँ पर रोक दिया। फिर धोंडिया मराठों के इलाके की तरफ भाग निकलता है। वहाँ मराठे इसके हथियार छीन लेते हैं। वेल्जली ने धोंडिया को ख़त्म करने का फैसला करके मुकामी राजाओं की मदद तलब की। तुंगभद्रा और मलप्रभा नदियों के दरमियान चारों तरफ से अंग्रेजी फौज इसको घेर लेती है। रायचूर से इसका पीछा शुरू किया जाता है और कोंगल नामी मुकाम पर इसका कत्ल कर दिया जाता है। जब धोंडिया का कत्ल हो जाता है तो इसकी फौज बिखर जाती है और ये बगावत यहीं पर ख़त्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं तारीख में कौन कौन लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। उसमें कित्तूर चन्नम्मा का नाम भी काफ़ी मशहूर है। अब हम जानेंगे इनकी तारीख क्या है। कित्तूर बेलगावी और धारवाड़ ज़िले के दरमियान एक छोटा सा गांव था। कित्तूर का राजा मल्ला की मौत के बाद चन्नम्मा ने कित्तूर के नज़्म नस्क को दिलचस्पी से संभाला। चन्नम्मा के शौहर का नाम था मल्ला। जब उनका इंतकाल हो जाता है तो तमाम इख्तियारात चन्नम्मा के हाथ में आ जाते हैं। इसकी वजह क्या थी भाई कि उनका बेटा शूलिंग रुद्र सरजा जो जिस्मानी एतबार से सेहतमंद नहीं था, इसलिए चन्नम्मा ने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए थे। इसी दौरान शूलिंग रुद्र सरजा जो चन्नम्मा का बेटा था, उसने मराठा जंग में अंग्रेज़ों की तरफदारी की थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था। चंद दिनों के बाद शूलिंगा की मौत हो जाती है।
تو چنما نے شو لنگپا نامی لڑکے کو لے پالک یعنی اپنا گود لیا ہوا بیٹا بنا لیتی ہے۔ اس بات کی خبر دھارواڑ کے کلکٹر نے بمبئی گورنر کو پہنچائی۔ مسئلہ الحاق کے تحت انگریز کتور کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرنے لگے۔ مسئلہ الحاق آپ جانتے ہیں، اگر کسی راجا یا نواب کا اپنا کوئی نرینہ اولاد نہ ہو تو کوئی لے پالک بیٹا اس کا جانشین نہیں بن سکتا تھا، اس لیے انگریزوں نے کتور کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی۔ 1824 میں کتور پر قبضہ کر کے اس کے خزانے کو لوٹ لیا۔ چنما نے تھاکرے کے ساتھ مل کر اعلان جنگ کیا اور کتور کے قلعے پر حملہ کیا۔ اسی دوران تھاکرے کو گولی سے مار دیا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل ڈھک نے کتور پر حملہ کر کے چنما اور دیگر فوجیوں کو بیل ہنگل نامی قلعے میں قید کر دیتا ہے۔ 1829 میں چنما کی موت اسی قلعے میں ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، سنگولی رائنا بھی تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ کردار ہے۔ سنگولی رائنا چنما کا وفادار سپاہی تھا۔ سنگولی بیلگاوی ضلع کے سمپگاوی تعلقے میں آتا ہے۔ رائنا کے آباء و اجداد روایتی فوجی تھے۔ 1824 میں کتور کی جنگ میں چنما کے ساتھ اس کو بھی قید کیا گیا تھا، مگر بعد میں سے رہا کیا جاتا ہے۔ رائنا نے فوج کو متحد کیا اور پوشیدہ مقامات پر اجلاس منعقد کرتا، اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ انگریزوں کے کچہریوں اور خزانوں کو لوٹ لینا۔ نند گڑھ، کھانا پورا اور سمپگاوی کے اہم اڈے اس کے پاس تھے۔ رائنا نے 500 فوجیوں کی ایک چھوٹی سی فوجی ٹکڑی بنا رکھی تھی۔ انگریزوں نے سوچا کہ رائنا کتور رانی چنما کے کہنے پر ہی اپنے فوجی اڈے چلا رہا ہے، اس لیے چنما کو بیل ہنگل سے کوسوگلو جیل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ رائنا کو پکڑنے کے لیے انگریزوں نے جال بچھایا۔ دیسائیوں اور علمدار کرشن رائے کو ساتھ ملا کر سازش کی، یعنی برہمنوں کو انگریزوں نے ساتھ لیا اور رائنا کو قید کر کے دھارواڑ لایا گیا۔ 26 جنوری 1831 کو اہم مجرم مانتے ہوئے نندی گڑھ میں پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح تاریخ کا ایک اہم جنگجو سنگولی رائنا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، بغاوت میں اگلا نام آتا ہے امر سولیا کا۔ 1835 سے 1837 کے وقفے میں ساحلی کورگ کے علاقے میں ہوئی بغاوت کو امر سولیا بغاوت کہا جاتا ہے۔ کورگ کے ہالیری راجا چک ویر راجندرا کو انگریزوں نے 1834 میں عہدے سے برطرف کر دیا اور اس کو بنگلور سے ویلور پھر کاشی بھیج دیا۔ اس کی برطرفی سے رائچور میں بغاوت چھڑ گئی تھی۔ کورگ میں سوامی اپرمپرا، کلیان سوامی اور پٹا بسپا نے ہتھیاری بغاوت شروع کی۔ ان تینوں کو برطرف کیے گئے راجا کے خاندانی افراد کہا جانے لگا۔ سوامی اپرمپرا اس بغاوت کا قائد تھا۔ اسے 1835 میں انگریزوں نے بنگلور بھیج دیا۔ 1837 میں قید کر کے میسور کی جیل میں رکھا گیا۔ پیارے بچوں، اب ہم پٹا بسپا کے بارے میں جانیں گے۔ کلیان سوامی کی موت کے بعد کورگ کی بغاوت کو پٹا بسپا آگے بڑھاتا ہے۔ پٹا بسپا باغیوں کو جمع کر کے تمباکو اور نمک پر ٹیکس رد کرنے کا اعلان کر دیتا ہے۔ بیلاری کی سرکاری کچہری پر قبضہ کر کے وہاں کے
سرکاری نوکروں کو قید کرنا ہی بغاوت کا پہلا قدم تھا۔ سولیا اور اطراف اکناف کے عام لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے علمدار کے قتل سے پٹ بسپا کا نام اور مشہور ہو جاتا ہے۔ باغی منگلور پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، مگر راستے میں کوپتور میں انگریزی فوج کا سامنا ہوتا ہے اور انگریز منگلور کی حفاظت میں لگتے ہیں۔ باغی یعنی یہ جو تمام لوگ تھے وہ منگلور کے ساتھ بنٹوال پر بھی کارروائی کرتے ہیں۔ انگریز کنانور تلاچیری میں پٹا بسپا اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ لکشمپا، بنگارسا، کدمبڑی رامیا، گڈے منی اپیا کو پکڑ کر بغاوت کی سزا میں پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں۔ اب ہم سرپور کی بغاوت کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، سرپور یادگیر ضلع سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک پہاڑوں سے گھرا ہوا مقام ہے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور ہی سے اس گاؤں کو ایک الگ مقام حاصل تھا۔ وینکٹپا نائک کے دور میں سرپور انگریز مخالف بغاوت کا حصہ تھا۔ 1734 عیسوی میں وینکٹپا نائک کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس کے چچا کا نام پیدنا نائک تھا جو انگریزوں سے دوستی رکھتا تھا۔ 1842 عیسوی میں انگریزوں نے میڈوس ٹیلر نامی افسر کو سیاسی ایجنٹ بنا کر سرپور بھیجتے ہیں اور پیدنا نائک کو دیوان مقرر کرتے ہیں۔ میڈوس ٹیلر ایک مسلح بھی تھا۔ اس کے آنے کے بعد سرپور ضلع کافی ترقی کرنے لگا۔ اس نے زمینی سروے کروائے جس سے آمدنی میں اضافہ ہوا اور وینکٹپا نائک کو مناسب تعلیم بھی حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اسی دوران 1857 عیسوی میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ نانا صاحب کے حامی سرپور میں مقیم ہیں۔ 1857 کی بغاوت کے ایک رہنما تھے نانا صاحب، ان کے چند چاہنے والے سرپور میں مقیم ہیں کر کے یہ افواہ پھیل جاتی ہے۔ اس سے انگریزوں اور راجا کے درمیان غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وینکٹپا نائک نے انتظامیہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے انگریزوں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں۔ کیمبل نامی افسر نے حیدرآباد ریزیڈنٹ کو بتایا کہ راجا انتظام میں ملوث ہو رہا ہے۔ مورخین نے وینکٹپا نائک کو عام طور پر کرناٹک کی تاریخ میں 1857 کی غدر کا لیڈر کہا ہے۔ انگریزوں نے سرپور قلعے پر حملہ کر کے قبضہ کیا اور راجا کو حیدرآباد منتقل کیا۔ راجا کو کہا گیا کہ نظام اور ریزیڈنٹ نے معافی مانگی ہے، اس لیے اسے حیدرآباد جانا چاہیے۔ حالانکہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ جب راجا حیدرآباد پہنچتا ہے تو اسے سکندرآباد کی جیل میں قید کیا جاتا ہے۔ اس طرح راجا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب بغاوت میں اگلا سلسلہ ہے کوپل کی بغاوت کا۔ کوپل حیدرآباد کے نظام کے ماتحت آتا ہے۔ ویرپا اس بغاوت کا لیڈر تھا۔ ایک زمیندار بھی تھا۔ کوپل کے اطراف قلعوں کی دیکھ بھال یہ کرتا تھا۔ کسانوں اور زمینداروں کے ساتھ یہ ہوا کرتا تھا۔ کم فوج ہونے کے باوجود یہ مسلسل جنگ کرتا رہا اور لگاتار ہارتا رہا۔ بعد ازاں کوپل پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، مگر کوپل کی بغاوت کا اثر ہم عارضی دیکھتے ہیں۔ ویرپا کی موت کے ساتھ ہی یہ بغاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم ہلگلی بیڈر بغاوت کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، ہلگلی باگلکوٹ ضلع کے مدھول تعلقے کا ایک چھوٹا سا قریہ ہے۔
1857 کی بغاوت کے دوران انگریزوں نے ہتھیارات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ہلگلی کے لوگ شکار کے لیے استعمال کیے جانے والے بندوقوں کو انگریزوں کو دینے کے لیے راضی نہ تھے۔ ایک بات آپ یہاں جانتے چلیں، بیڈر کہا جاتا ہے شکاری لوگوں کو، اور ان کا پیشہ ہی جانوروں کا شکار کرنا ہوتا ہے۔ جب ان سے ان کے ہتھیار چھین لے جائیں گے تو ان کا روزگار بھی چھن جائے گا، اس لیے یہ لوگ انگریزوں کے خلاف بغاوت کر بیٹھتے ہیں۔ بیڈر لوگ اپنے روایتی حق کو بچانے کے لیے انگریزوں کے خلاف ہو گئے۔ ہلگلی کے اطراف کے علاقے جیسے منٹور، بودانی، الگنڈ اور لپڑا مقامات میں یہ بغاوت پھیل گئی تھی۔ بغاوت کو نیچا دکھانے کے لیے انگریزوں نے ہلگلی گاؤں کا محاصرہ کیا اور باغیوں کو بہت ہی بے دردی سے کچلا اور پھانسی پر لٹکا دیا تاکہ دوسرے لوگ کوئی انگریزوں کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ اس طرح ہلگلی بغاوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اب سبق کو سمجھ لیا ہے۔ اب ہم آپ کے لیے کوئز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئز کا پہلا سوال دیکھیے، پہلی اینگلو میسور جنگ کس معاہدے کے تحت ختم ہوئی؟ آپشن اے ہے معاہدہ منگلور، بی ہے معاہدہ مدراس، سی ہے معاہدہ سری رنگا پٹن اور ڈی ہے معاہدہ بنگلور۔ تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں اپنا جواب لکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں۔ بالکل صحیح، بہت سارے طلبہ نے جواب اے لکھا ہے جو بالکل صحیح ہے۔ پہلی اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ معاہدہ مدراس سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، دوسری اینگلو میسور جنگ کب سے کب تک لڑی گئی تھی؟ اے ہے 1780 سے 84، بی ہے 1767 سے 69 تک، سی ہے 1791 سے 92 تک، ڈی آپشن ہے 1799 سے 90۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سبق سمجھ لیا ہے، آپ کو پتہ ہے دوسری اینگلو میسور جنگ کب سے کب تک لڑی گئی تھی۔ تو آپ کمنٹس کر کے جلدی سے بتلائیے صحیح جواب کیا ہے۔ ہاں بالکل صحیح، تمام لوگوں نے صحیح جواب لکھا ہے۔ 1780 سے 1784 کے درمیان دوسری اینگلو میسور جنگ لڑی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں تیسرا سوال، ویلزلی نے 1799 میں سری رنگا پٹن پر حملہ کیوں کیا؟ اس کا اے آپشن ہوتا ہے ٹیپو سلطان نے ہندوستانی حکمرانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، بی ہوتا ہے فرانسیسیوں سے دوستانہ تعلقات قائم کیے تھے، سی ہے انگریزوں کی غیر مشروط شرائط کو ماننے سے ٹیپو سلطان نے انکار کیا تھا، ڈی آپشن ہے تمام آپشنز صحیح ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کمنٹس کرنا شروع کیجئے، صحیح جواب کیا ہے؟ ہاں تو صحیح جواب ہوتا ہے آپشن ڈی، یعنی اوپر بتائے گئے تمام آپشنز 1799 میں سری رنگا پٹن پر حملہ کرنے کے بہانے انگریزوں نے ڈھونڈ لیے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال، ڈھونڈیا واگا کو ختم کرنے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ آپشن اے لارڈ کارنوالیس، بی لارڈ ویلزلی، سی لارڈ بسی اور ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ ڈھونڈیا واگا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کس گورنر نے کیا تھا؟ آپ کمنٹس کر کے بتلا سکتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح، صحیح جواب ہے لارڈ ویلزلی نے۔ اب اگلا سوال دیکھیے، سنگولی رائنا کس کی فوج کا سپاہی تھا؟ آسان سوال ہے، اے ڈھونڈیا واگا، بی امر سولیا، سی وینکٹپا نائک اور ڈی ہے رانی چنما۔ ہاں بہت سارے طلبہ نے جلدی جلدی کمنٹس کرنا شروع کیا ہے، تو صحیح جواب ہے سنگولی رائنا رانی چنما کا وفادار سپاہی تھا۔ پیارے بچوں، اس طرح ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں، میڈوس ٹیلر کو انگریزوں کا ایجنٹ بنا کر کس علاقے میں بھیجا گیا تھا؟
آپشن اے سرپور، بی ہے کوپل، سی ہے کتور اور ڈی ہے کورگ۔ بالکل بالکل صحیح، بہت سارے طلبہ اچھی طرح سبق کو سمجھ چکے ہیں۔ ہاں تو جو ہے صحیح جواب ہوتا ہے سرپور۔ سرپور کو جو ہے میڈوس ٹیلر کو انگریزی ایجنٹ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ دیکھیے بچوں، اب اگلا سوال، امر سولیا بغاوت کا قائد کون تھا؟ اے پٹا بسپا، بی کلیان سوامی، سی چکویر راجندرا اور ڈی سوامی اپرمپرا۔ تو آپ لوگ بغاوت کے ساتھ اس کے لیڈرز کے نام اگر یاد رکھتے چلیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں دیکھیے، چند طلبہ نے صحیح جواب لکھا ہے، آپشن ڈی جو ہے سوامی اپرمپرا امر سولیا بغاوت کا قائد مانا جاتا ہے۔ علمدار کرشنا نے انگریزوں کے ساتھ مل کر کس کو قید کروایا؟ آپشن اے ہے سنگولی رائنا، بی ہے رانی چنما، سی ہے ڈھونڈیا واگا اور ڈی ہے سوامی اپرمپرا۔ تو یہاں پر آپ کو علمدار کرشنا کا نام، انگریزوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس نے کسی ہندوستانی کو قید کرنے کا ایک سازش کی تھی، وہ کون ہے؟ صحیح جواب ہے سنگولی رائنا کو جو ہے گرفتار کرانے کے لیے علمدار کرشنا نے انگریزوں کے ساتھ دوستی کر کے اسے قید کروایا تھا۔ دیکھیے بچوں، اب ہم 9واں سوال دیکھتے ہیں، پہلی مرتبہ ہندوستان میں راکٹ سازی کا استعمال کس نے کیا؟ یہ تو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ آپشن اے ہے مغل بادشاہوں نے، بی ہے اورنگزیب نے، سی ہے مرٹھوں نے اور ڈی ہے ٹیپو سلطان نے۔ ویری گڈ، بہت سارے طلبہ بہت جلد کمنٹ کر رہے ہیں۔ صحیح جواب ہوتا ہے ڈی آپشن، ٹیپو سلطان وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے راکٹ سازی کا استعمال جنگوں میں شروع کیا تھا۔ پیارے بچوں، اب ہم 10واں اور آخری سوال دیکھتے ہیں، ہلگلی میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کیوں ہوئی؟ آپشن اے لگان دینا وہ نہیں چاہتے تھے، بی انگریزوں کے قانون ان کی سمجھ سے باہر تھے، سی آپشن ہلگلی کے لوگ شکار کے بندوقوں کو انگریزوں کو دینے پر راضی نہ تھے، ڈی آپشن زمینداروں نے بغاوت کرنے کے لیے ہلگلی کے لوگوں کو اکسایا تھا۔ تو پیارے بچوں، جیسے ہی ہم ہلگلی کا نام لیتے ہیں آپ بیڈر بغاوت کہتے ہیں۔ بیڈر کنڑا زبان میں شکاری کو کہا جاتا ہے، تو شکاریوں کے ہتھیار جب چھین لیے جائیں گے تو ان کا روزگار چھن جائے گا، اس لیے لوگوں نے جو ہے کیا انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔ تو اس حساب سے صحیح جواب کون سا ہوتا ہے؟ سی آپشن ہوتا ہے، ہلگلی کے لوگ شکار کے بندوقوں کو انگریزوں کو دینے پر راضی نہ تھے، اس لیے انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب تک آپ نے سبق کو سنا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو آپ بار بار اس کو دیکھیے، پھر کتاب پڑھیے، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر چند ہوم ورک دے رہی ہوں، اس کو ایک آنسر شیٹ میں حل کیجیے اور اپنے اساتذہ کو بتلائیے۔ پہلا سوال ہے، حسب ذیل میں خانہ پوری کیجیے۔ سوال نمبر 1، شیر میسور کا خطاب پانے والے حکمران ڈیش تھے۔ سوال نمبر 2، سرپور کے ڈیش کو 1857 کی غدر کا لیڈر کہا جاتا ہے۔ تیسری اینگلو میسور جنگ ڈیش معاہدے کے تحت ختم ہوئی۔ انگریزوں نے ڈیش پالیسی کے تحت کتور پر قبضہ کرنا چاہا۔ پانچواں سوال ہے، ہلگلی ڈیاغ ضلع کا تعلقہ ہے۔ اب ہم ایک جملے کے سوالات لکھتے ہیں۔ کوپل میں بغاوت کرنے والے رہنماؤں کے نام کی ایک فہرست تیار کیجیے۔ سوال نمبر 2 ہے، سنگولی رائنا کا مقصد کیا تھا؟ سوال نمبر 3، کورگ کے اس راجا کا نام بتائیے جسے انگریزوں نے کاشی بھیج دیا تھا۔
سوال نمبر 4 ہے پہلی اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ کس معاہدے پر ہوا تھا؟ 5واں سوال ہے جنگوں میں راکٹ سازی کا استعمال کس نے شروع کیا تھا؟ اب آپ کو تفصیلی جوابات لکھنے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے حیدر علی تاریخ کا ایک دلچسپ کردار ہے، بیان کیجئے۔ سوال نمبر 2 ٹیپو سلطان کو شکست دینے پر انگریزوں کو اتنی خوشی ہوئی جتنی سارے ہندوستان پر حکومت کرنے سے نہیں ہوئی، اس بیان کو واضح کیجئے۔ تیسرا سوال ہے کتور چنما پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ چوتھا سوال ہے سرپور کے انگریز آفیسر میڈوس ٹیلر کے کارنامے بیان کیجئے۔ 5واں سوال ہے ڈونڈیا واگا کی فوجی بغاوت پر روشنی ڈالیے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔